الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 4 جون 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 97 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ اللہ کا نام لے کے پرچیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں ایک ضروری بات عرض کر دوں کہ بعض اوقات ایسی پرچیاں بھی آتی ہیں جن میں کوئی ایسا ٹاپک پوچھا ہوا ہوتا ہے آپ نے جو پوری ڈاکٹرن ہے، جو ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کے ساتھ کافی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو اپنی کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا جس میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر میں نے گفتگو کی ہوگی۔ بعض اوقات 35-40 منٹ، بعض اوقات 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، بعض اوقات 3 گھنٹے بھی چاہیے ہوتے ہیں کسی ٹاپک کو ہر اینگل سے کور کرنے کے لیے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مخالفین کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر کسی نے یہ عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے تو کس بنیاد پہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کسی دوسرے شخص کی ویڈیو دیکھیں جو بالکل 180 ڈگری بات کر رہا ہے اور پھر آپ آ کے مجھ سے کاؤنٹر کوسچن کریں۔ میں نے جتنی بھی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں تفصیلی، اس میں میں نے مخالفین کے ان دلائل کا بھی ذکر کر دیا ہے جو عموماً عام علماء کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی جو وہ سوچ سکتے تھے نا، ان ساری باتوں کے جوابات بھی میں نے ریکارڈ کروائے۔ اس کی وجہ یہ کہ میں جب بھی کوئی ٹاپک چوز کرتا ہوں کہ اس پہ ڈسکشن کی جائے تفصیلی، تو میں مخالفین کے بھی تمام دلائل کتابوں میں جو آئے ہیں ان کے بڑے علماء کے وہ پڑھتا ہوں، پھر جو ان کے بڑے سپیکرز ہیں ان کو بھی سنتا ہوں، اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں۔ بغیر کسی کو پڑھے یا سنے کوئی رائے قائم کرنا وہ آپ کے لیے خود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم بننے والی بات ہے، اور پھر بعد میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ ادھوری بات چلی جائے تو مخالفین جو ہیں وہ کیا سے کیا بنا لیتے ہیں، جس کا واضح ثبوت آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں دیکھتے رہتے ہیں۔ کلپس کاٹے اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنا لقمہ کسی اور شخص کے منہ میں ڈالیں، اور یقین کریں بعض اوقات تو اس قسم کے کلپس ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے کلپس دیکھ کے اپنے میں غصہ آتا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے یہ والا سامنے بیٹھے۔ تو میں پھر وہ فیل کر سکتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے اوپر کیا امپریشن جاتا ہوگا، لیکن اس کے بعد میں پھر اس پہ نہیں صرف رہتا، مجھے کوئی مخالف کا بھی ادھورا کلپ لا کے دے، یہ وقتی طور پہ دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ بکواس کیا کر رہا ہے، لیکن میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا جب تک کہ میں وہ پوری بات سن نہ لوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ پوری بات مجھے پتا چلے، بیچ میں سے ایک ٹکڑا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ کسی دوسرے کی بات کوٹ کر رہا ہو، یا پھر یہ بات واقعی منوان اسی طریقے سے قرآن و سنت میں آئی بھی ہو۔ تو بجائے یہ کہ انسان فائنل رائے قائم کرے کسی کے بارے میں، اس کی پوری گفتگو سن لے۔ یہی وجہ ہے، ہماری یہ تربیت کا اثر ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت آلموسٹ 8,000 سے زیادہ تو صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز ہیں، اور آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب ویڈیوز وہ ہیں جن کے ساتھ ہیش ٹیگ لگے ہوئے ہیں۔ ہیش ٹیگ کے بغیر بھی بے شمار ویڈیوز ہیں، لیکن آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کی بھی کوئی ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی مخالف عالم کی کوئی چھوٹی سی کلپنی سی کاٹ کے اور اسے کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ نہیں ہے، نہ یہ تربیت کی ہے کسی کی۔ دین سکھانے والے شخص کو ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے، پرابلم اینڈ پہ نہیں کبھی کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی تحقیق کے دوران اپنی جنگ ایج کے اندر بہت کم لوگ ایسے پائے ہیں کہ جس سے جا کے جب آپ سوال کریں تو وہ اس سوال کو پازیٹیولی لیتا ہے، وہ فوراً ڈیفینسو موڈ میں جا کے آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد آپ کی پرابلم کو سالو کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ میرے پاس جتنے بھی کوشچنز آتے ہیں نا، میری کوشش ہوتی ہے میں سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوں اور یہ بات کسی طریقے سے ایک اچھے ٹیچر کی حیثیت سے سمجھا دوں۔ بعض اوقات کوئی ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو پوری ڈاکٹرین ہوتے ہیں، ان کو آپ ایک جملے میں کور نہیں کر سکتے، جو مرضی آپ کریں۔ تو اس کے لیے میں پھر جب پرچیوں کو پڑھتا ہوں تو پھر میں اس میں آپ کو کوئی ویڈیو اپنی ریفر کر دوں گا کہ یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ہاں، ورڈکٹ دے دوں گا کہ اس کے بارے میں میری رائے ان پرنسپل یہ ہے، لیکن اگر اسے ایکسپلین کرنا شروع کرے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو کوئی اچھا ٹیچر نہیں ہے، اور پیغمبر سے بہتر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی ہے بات سمجھانے کے لیے۔ قرآن ایک صفحے پہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن وسوسے ہی اتنے زیادہ ہیں، ایشوز ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ان ایشوز کو سیٹل کرتے کرتے اتنی موٹی کتاب بن گئی۔ آج یہ میرا دعویٰ ہے کہ قرآن میں سے آپ ایک صفحہ بھی پھاڑ دینا تو یہ کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگی، اس میں ضرور کوئی ایسی بات لکھی ہوگی جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا۔ قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ ہے، 6 دفعہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مقدمہ کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں سٹارٹ میں ہے، اس کے بعد سورۃ الاعراف میں ہے، سورہ سعد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل میں، سورۃ الکہف کے اندر۔
سورہ طٰہٰ کے اندر. سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. وہ اکڑ گیا، تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اچھا، سورۃ الاعراف میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ آئے لیکن تفصیل کے ساتھ، سورۃ الحجر میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ. لیکن آپ کو 6 جگہ یہ پتہ ہی نہیں چلے گا، الٹا آپ ڈیسیو ہو جائیں گے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر پڑو، سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے. اب اس جملے سے تو ایک عام آدمی یہی مطلب لے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا. اس میں تو وہ اسکپ ہے بات. جو اصل کانٹے کی بات ہے کہ ابلیس کون تھا. فرشتوں کو حکم ہوا اور وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. اس جملے کو آپ کہیں بھی لے جائیں، اس سے یہی مطلب نکلے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا جس نے نافرمانی کی. لیکن قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے، سورۃ الکہف، اس میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربی. وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. باقی 6 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو ایڈریس ہی نہیں کیا کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو کیا وجہ ہوئی کہ جو سب سے قریبی فرشتہ تھا وہ نافرمان ہو گیا؟ یہی رزلٹ نکالیں گے نا ہم. تو قرآن کی دونوں آیات بظاہر تو ٹکرا رہی ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، اور دوسری طرف 6 جگہ پہ آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. لیکن ایک جگہ قرآن میں ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے کھولا ہے. آپ سے پوچھا جاتا تو 6 کی 6 جگہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے تھی جو باقی کی 6 جگہ ہیں. لیکن 7 جگہ میں سے ایک جگہ کلیریفیکیشن ہے، باقی 6 جگہ انٹینڈڈ ہے. یعنی کلپ کاٹ سکتے ہیں آپ قرآن میں سے بھی اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹ سکتے ہیں کہ دیکھو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور 6 جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات خود غلط ثابت ہوگی نعوذ باللہ کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور دوسری جگہ 6 دفعہ آیا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو گیا. اگر وہ آپ وہ والا صفحہ پھاڑ دیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50، تو مجھے بتائیں سورۃ الکہف کی اگر آیت نمبر 50 نہ ہو، پوری انسانیت میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک قصہ آدم اور ابلیس، وہ آپ قرآن سے سمجھ ہی نہیں سکتے. الٹا آپ ڈسیو ہو جائیں گے، قرآن کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی کہ اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کلپ اللہ تعالیٰ کے بھی کاٹے جا سکتے ہیں اگر آپ کلپ کاٹنا چاہیں تو. اور یہی کرتے ہیں غیر مسلم بھی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن کی آیات نکالی تھی. قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ میں جہاں کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. اسلام تو جو ہے وہ ہیومینٹی کا قاتل ہے. حالانکہ یہ ایک اسپیسیفک واقعے کی طرف اشارہ تھا جس میں ایک پیس ٹریٹی تھی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، اور اس میں یہ چیز طے تھی کہ اگر یہ ٹریٹی ٹوٹے گی تو پھر آگے معاملات اس طریقے سے نہیں چلیں گے. وہ کافروں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور اس معاہدے کو توڑا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے کہا تھا کہ اب یہ جہاں بھی تمہیں ملے نا ان کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. اب بات ہی بالکل کچھ اور ہوئی. لیکن آپ دیکھیں اتنی موٹی موٹی کتابیں غیر مسلموں نے لکھی ہیں اسلام کے خلاف، اور اس میں ٹاپ آف لسٹ یہ والی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ جی جہاں بھی کافر نظر آئے ان کو قتل کر دینا. تو کلپ تو قرآن سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. آگے لکھا ہے وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. دیکھیں بات بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدری جنتی صحابی کو کہا تھا یہ منافق ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں گا. بندہ حیران ہو جاتا ہے یار اتنی بڑی پرسنالٹی ایک صحابی کو منافق کہہ رہا ہے. لیکن وہ پورا واقعہ ہے. اس صحابی نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر نبی علیہ السلام کا راز لیک کر کے کافروں کو بتا دیا تھا کہ ہم مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، تم تیاری کر لو جنگ کی، اور اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور رشتہ دار اور جو میری وہاں پہ جائیداد ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا. نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو بھیجا اور اس عورت کو گرفتار کر لیا جس کے جوڑے میں وہ خط تھا. پہلے تو وہ مان نہیں رہی تھی، تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہے، اور اسے اس ہستی نے خبر دی ہے کہ وہ بھی جھوٹی نہیں ہے. اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو میں وہ خط تم سے ریٹریو کروں گا. پھر اس عورت نے وہ جوڑا کھولا اور وہ خط نکلا. اب وہ خط جیسے حضور کی خدمت میں آیا تو آپ کیا سمجھ سکتے تھے حضرت عمر کا ریاکشن کیا غلط تھا؟ ابن ابی بلتا کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا میں یہیں پہ گلا کاٹوں، اس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو. اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں. پھر قرآن میں سورہ ممتحنہ کے اندر باقاعدہ آیات نازل ہوئی اتنے سخت الفاظ کے ساتھ، وہ ساری ابن ابی بلتا کے بارے میں ہے.
کہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے لیے ٹاپ پرائرٹی اللہ اس کا رسول نہ ہو جائے، اور تم ایسے لوگوں سے دوستیاں گانٹ رہے ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا۔ اب میں اس میں سے کلپ کاٹ لوں کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کا گلا کاٹ دوں گا، یہ منافق ہے۔ حضرت عمر نے بالکل ٹھیک کہا تھا، نبی کے ساتھ غداری ایک منافق ہی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سب کچھ اس نے مجھ سے غداری اس لیے نہیں کیا کہ وہ مجھے پیغمبر نہیں مانتا، اس وجہ سے کہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہو گیا۔ اور کس پہ ہو گیا؟ ایک بدری صحابی پہ۔ تو بنو امیہ شاہی کوئی نہیں، ہاں بدری جن کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں وہ بھی اپنے نبی کے ساتھ غداری کر جائیں، اس کا مطلب ہے کہ معصوم صرف پیغمبر ہوتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا انسان معصوم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس حدیث سے پھر امام بخاری نے ایک مسئلہ نکالا، انہوں نے اس حدیث کو ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا، اور اس پہ انہوں نے پتا کہ ہیڈنگ باندھی کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی کو منافق اور کافر کہہ لے تو وہ خود کافر اور منافق نہیں ہوگا۔ اس پہ وہ حدیث فٹ نہیں ہوگی بخاری مسلم کی کہ جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اے منافق اور وہ غلط کہہ رہا تھا تو اس پہ فتویٰ واپس آ جاتا ہے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ یہ فتویٰ حضرت عمر پہ واپس اس لیے نہیں آئے گا کہ انہوں نے قرائن کی بنیاد پہ صحیح ڈیسیژن کیا ہے اپنی جگہ، اور اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی۔ بعد میں تو توبہ کروانی چاہیے تھی نا کہ تنوں غلط فہمی ہو گئی ہے، نہیں کروائی۔ مراد یہ یعنی رجوع ریکارڈ نہیں کروایا حضرت عمر کا۔ ہاں اب مجھے بتائیں، حضرت عمر ایک بدری کو منافق کہیں اپنے علم کی بنیاد پہ، حضور وہ غلط بھی ثابت کر دیں اور حضرت عمر سے رجوع بھی نہ ریکارڈ کروائیں، اور امام بخاری اس سے رزلٹ نکالیں کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی کو بھی کافر اور منافق کہے اس علم کی بنیاد پہ جو اس تک غلط بات پہنچی تو وہ کافر اور منافق نہیں ہوگا۔ اور یہ جملہ جب میں بول دوں تو کہتا ہے کسی صحابی کو کافر کہہ دو تو بندہ کافر نہیں ہوتا۔ سرکار صحابی تو چھوڑ دو، جو صبح شام مجھے گالیاں نکالتے ہیں نا، جنہیں میں مسلمان سمجھتا ہوں، میں تو انہیں بھی کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، میں انہیں کافر نہیں مانتا۔ تو صحابی تو بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لیکن جس شخص کو اپنے علم کی بنیاد پہ کوئی غلط بات پہنچی اور اس نے کسی صحابی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لی اور معاذ اللہ کسی صحابی کو کافر اور منافق کہہ لیا تو وہ کافر نہیں ہوگا، ہم اس کی اصلاح کی کوشش ضرور کریں گے۔ آج اگر کسی غالی رافضی کو یہ بتایا گیا کہ سیدہ فاطمہ کا قاتل سیدنا عمر ہے تو ظاہر ہے اس نے تو سیدنا عمر کو گالی ہی دینی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اصلاح کریں گے اور اسے بتائیں گے کہ ایک جعلی بات ہے جو ان کی طرف منسوخ کی گئی ہے، ایک جھوٹ ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے کیونکہ اسے اپنے علم کی حد تک وہی کچھ پتا چلا جو کچھ حضرت عمر کو ابن ابی بلتہ کے بارے میں پتا چلا تھا۔ یہ پیورلی فقہی بحثیں تھیں، یہ پیورلی ایک علمی گفتگو تھی جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، لوگ ہمیشہ سے ایکسیپٹ کرتے تھے۔ میں نے آگے چونکہ اسے ویڈیو میں بیان کیا، اور ویڈیو میں بیان کرنے سے یہ ہوا کہ جو ہمارے مخالفین تھے وہ تو بیچارے قصے کہانیاں سناتے تھے، انہوں نے کبھی بھی قرآن و حدیث بیان نہیں کیا تھا، وہ بیچارے اپنی عزت چھپانے کے چکر میں میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے دیکھو نہیں کہ کہتا جی، دیکھو نہیں کہ کہتا جی۔ اچھا مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں، چلے ریل ٹائم ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا سٹارٹ میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ شکریہ میرے تمام وہ علماء کرام، کام چک کے رکھو، ٹھیک ہے؟ یہ پبلسٹی انہوں نے کروائی ہے نا، تو جتنا بولتے ہیں اتنی اپنی بدنامی اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے، آپ چھوڑ دیں، میرے بارے میں تو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نیگیٹو تعارف کروایا گیا۔ یہ جو اسلام اتنا تیزی سے پھیلا کیوں پھیلا ہے؟ پچھلے 100 سال میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان 100 سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 13 صدیوں میں نہیں ہوئے تھے۔ 60,000 کتابیں، 2 سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں۔ 60,000 کتابوں کے جواب دینے کے لیے بھی ہمیں عمر نو چاہیے۔ ہم جواب دیتے ہیں ڈاکٹرین کا، ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا، ڈاکٹرین کا جواب ہوتا ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام کو انہوں نے ملائن کر لیا؟ کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، لوگوں نے اسٹڈی کیا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا تھا 2001 میں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اسلام کا تعارف کتنا نیگیٹو انداز میں کروایا گیا، لیکن لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یار جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی کہ تم نے نبی علیہ السلام کو ملائن کرنے کے لیے کتاب لکھنی ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھنی ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ طاقت ہے نا۔ تو اسلام کی طاقت، سچائی کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ تو ان لوگوں کا شکریہ جو اس طرح کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرقے 30-40 سال اور نکال دیں تو خاموشی میرے بارے میں اختیار کر لیں۔ جتنا بولیں گے اتنی جلدی آپ کے فرقے ختم ہوں گے، کیونکہ میں نے تو چپ نہیں رہنا، میں تو ہر بات کا جواب دوں گا اور میں اور ایکسپوز کروں گا۔ اب تو خیر باتیں ریپیٹ ہی کرنی پڑتی ہیں، آلموسٹ کوئی اعتراض بچے ہی نہیں دنیا کا جو میرے پہ نہ لگایا ہو۔
تو میں جواب دے چکا ہوں, اب تو مجھے جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, پرانے کلپس ہی جوڑ کے ہمارے اسٹوڈنٹس خود ہی جواب دے دیتے ہیں. تو یہ کلپ کاٹنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. بار بار مجھے قادیانی کہنا, اس میں سے کیا نکلا ہے؟ انہوں نے نقصان اٹھایا نا. قادیانی کہتے رہے میں نے چشتی رسول اللہ اشر رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے چولہا لا کے رکھ دیتی ہیں, یہ اس کی وجہ سے ہی ہوا نا سب کچھ. تو انہوں نے نقصان ہی اٹھایا نا اس کی وجہ سے. جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں میں اتنا ہی پھر دلیری کے ساتھ آ کے نہ مقابلہ کرتا ہوں کہ یار یہ یوں نہیں, یہ یوں تھا. ایک ایک چیز کا آگے جواب دیتا ہوں, کوئی لحاظ نہیں کرتا. ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے ایک میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دی. یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو جو بیچارے جذباتی قسم کے ہیں نا, وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے. جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا, وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے. میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے, مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے, بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہے جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. کوئی مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے. باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے, وہ الگ بات, لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں. تو اگلے دن ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کے اندر ماں تے شاہی کوئی نہیں. اب اللہ کے بندو, مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا, اس کے کوئی شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ بات اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ماں باپ تشائی کوئی نہیں. اب مجھے بتائیں, یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی, اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا نا. جو مفکرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں, مطلب وہی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض کو پستی کا شکار کرتا ہے. اور یہ چونکہ مضارع کا سیغہ ہے, مستقبل کو بھی کفایت کرتا ہے کہ اللہ قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عروج دے گا, کچھ کو زوال دے گا. لیکن ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ماضی کے سیغے میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر. حدیث میں تو یہ نہیں تھا, حدیث میں یہ تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج ملے گا اور بعض کو زوال ملے گا. مستقبل کی خبر تھی. ڈاکٹر اقبال نے اسے ماضی کی خبر بنایا, کیونکہ آج ہم مستقبل میں بیٹھے ہیں, ہمارے لیے تو ماضی ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا, چاہے وہ ہمارے ساتھ تاتاریوں نے کیا یا کلونین پاورز نے کیا, ہم نے خواری تو کاٹ لی ہے. تو اسی بات کو ایک ڈفرنٹ انداز میں انہوں نے پہنچا دیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس پہ جواب شکوہ کنکلوڈ ہوا ہے نا. دیکھیں مولویوں کی کوئی تقریر ڈاکٹر اقبال کے شعروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا. علامہ اقبال کو کیڑی ڈگری سی دسو ہاں. تمہارے بڑے بڑے مفتی علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں اور علامہ کہتے ہیں. علامہ تو وہ نہیں تھے, وہ تو ڈاکٹر تھے. فلسفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. دین انہوں نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح میں نے. بہرحال میں نے تو الحمدللہ جس لیول کے اوپر آپ کے سامنے بیان کیا ہے, تو ڈاکٹر اقبال نے بھی ویسے بیان نہیں کیا کہ آپ کو آیات یا حدیث کے کوئی حوالے بتائے ہوں. لیکن ان والے تک علامہ اقبال کہتے ہیں, انہوں نے کہنا چھوڑ دیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی نا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ہم تیرے ہو جائیں گے. اور یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں, لوح و قلم پہ بھی فیصلے پھر تمہاری دعاؤں کے اوپر ہوں گے اگر تم میرے نبی کے وفادار رہے. اب یہ قرآن و حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ تو کہیں بات موجود نہیں, لیکن پورے قرآن و سنت کی تھیم یہی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لہٰذا وہ حدیث کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں, یہ حدیث پڑھ کے اس کی جب تھیم بیان کرے انسان, ان لوگوں کو سمجھائے کہ جن کی مائیں کہتی ہیں کہ اگر تو نے داڑھی نہ کٹائی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی, اور زبردستی وہ بچوں کی داڑیاں مڑوا کے اپنے لیے بھی جہنم کا سبب کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتی ہیں, اور اپنی بچیوں کا حجاب اتروا دیتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے, اور بعد میں بھی جو ملتے ہیں رشتے وہ بھی جو گند کھاتے ہیں بعد میں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ایسے ماں باپ کو پھر ہم نہ سنائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے تو سیدھے شاہی کوئی نہیں. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے. اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے, ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں ہوگی. وہ تو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ اگر وہ شرک کا کہیں تو تم نے نہیں بات ماننی, لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کافرہ تھی, اسما بنت ابی بکر کی والدہ حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی,
انہوں نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے اور وہ مشرکہ ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ جس کی بھی چیز کو کاٹتے رہے، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہونا، آپ جو مرضی کرتے جائیں۔ لیکن آپ نے فرق دیکھا، ہمارے اسٹوڈنٹس یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرتے، اور ہمارے مخالفین کرتے یہی ہیں، اور اپنا لقمہ اس کے منہ میں داخل کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی جوڈیشری سے کیسز کیوں فارغ ہو جاتے ہیں؟ یار جوڈیشری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملوٹے تو نہیں ہیں، تمہارے بزرگوں کے عبادت گزار تو نہیں ہیں، جوڈیشری نے تو اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق معاملے کو دیکھنا، یہ بات اس طرح ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد انہیں فیصلہ سنا دینا، ان کو تو اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اسی لیے اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں فارغ ہوتی ہیں کہ وہ باتیں ویسے ہوتی نہیں ہیں۔ اور دوسرا، ان چیزوں سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ ہمارے مخالفین کے پاس نہ اب قرآن بچا ہے نہ سنت بچی ہے کہ وہ پیش کر سکے ہماری مخالفت میں۔ پہلے بھی خیر کوئی نہیں تھے پیش کرتے، ابھی بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی پڑھن پہ گئے تھے، وہ وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن و سنت بیان کرنا شروع کیا، تو آپ یہ جمعے کے خطبوں میں تیاری کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بیان کر کے کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کو بتائیں، ریفرنسز دیں نہ دیں ان کی اپنی مرضی، تھوڑا بہت کوئی ابھی علمی شغف بھی آیا تو ابھی آنا شروع ہے، اچھی بات ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں جب کسی ٹاپک کے اوپر بات کروں اور وہاں پہ تفصیلی جواب ریکوائرڈ ہو تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ بھی فلاں ویڈیو دیکھ لیں، ہر دفعہ تو میں ہر جواب کو ریپیٹ نہیں کر سکتا، اس کا تو پھر ہم تو یہاں کئی دن بیٹھے رہیں گے سوالات کے جوابات کے لیے۔ ورڈک دینا یہ میری ذمہ داری ہے، پرچی پڑھ کے آپ تک بات صحیح طریقے سے پہنچانا۔ اچھا، یہ باتیں میں جان بوجھ کے اس لیے کرتا ہوں کہ میں آج کے دور کا انسان ہوں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سعد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ یہ میں ڈمی میوزیم والے ڈاکٹر سعد صاحب کی بات نہیں کر رہا، پیچھے کرو کیمرہ دکھایا کرو نا، تسی شارٹاں بنانے تے لگے ہوئے ہو، تو میں ان کی بات نہیں، اوریجنل والے ڈاکٹر سعد صاحب کی بات کروں، یہ ہم نے ان کی یاد میں رکھا ہوا ہے انہیں۔ تو ڈاکٹر سعد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کافی ساری باتیں مجھے بعد میں رہ کے یاد آتی ہیں۔ وہ ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو بھی نبی الاسلام کے پیٹرن پہ دعوت کا کام کرے گا تو اسے ان تمام تکلیف سے گزرنا پڑے گا جن تکلیف سے اللہ کے نبی الاسلام، ان کے صحابہ اور اہل بیت گزرے ہیں علیہم السلام اجمعین اور رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو کسی نہ کسی درجے میں۔ اور دوسرا وہ یہ بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مجھ سے بڑے قرآن کے علماء موجود ہیں لیکن لوگ ان کی تقریر میں بھی عربی خطبے میں ہی جاتے ہیں، اور میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں لیکن لوگ میری بات سنتے ہیں۔ وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں، جس کی وجہ سے میرے پاس دنیاوی تعلیم ہے اور میں آج کے دور کا انسان ہوں۔ جب میں بات کرتا ہوں تو میری آڈینس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی 700-800 سال پہلے کوئی ابن تیمیہ کا شاگرد کہیں سے کوئی لمبی عمر پا کے تو بات نہیں کر رہا، یا کوئی 150 سال پہلے کوئی اشرف تھانوی صاحب کے پاس کوئی بیٹھنے والا کوئی بابا نہیں تھا کہ وہ پرانی اردو میں اور پرانی مثالوں میں باتیں کر رہا ہے، بلکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا انسان ہے۔ تو اس میں نے ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے کہ چونکہ میری طبیعت کے اندر مزاح ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز میں بھی، مزاح کے انداز میں بھی کوئی بات کنوے ہو جائے کسی سلوگن کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے، کہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہ فی البدی میری زبان سے جملہ جاری ہوا تھا، بابت شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اس کو کیا قبولیت دی ہے کہ آج ہمارے مخالفین بھی جملے بول رہے ہیں، بابت شاہی کوئی نہیں۔ اچھا، بعض اوقات وہ میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کے جملوں میں کئی اینکرز کو میں نے دیکھا ان کی زبان پہ یعنی یہ جملہ جاری ہو گیا تو شاہی کوئی نہیں، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جملہ کہاں سے نکلا ہے، حالانکہ میں نے کوئی پری پلان نہیں کیا تھا، بس بات کرتے کرتے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ وہ اکثر لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں نا جی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ گفتگو نرمی سے کرنی ہے تاکہ شاید کوئی اصلاح کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے۔ تو اس کو میں نے ریبٹل کیا تھا کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر آیا تو اس کانٹیکسٹ میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں سختی بہت زیادہ تھی، تو ظاہر ہے کہ اس سختی کو نرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمانا تھا۔ دوسری طرف ہم ہیں ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ تو سورۃ الانبیاء میں آیا کہ جب ان کا باپ انہیں کہتا ہے نا کہ تو میرے بزرگوں کے خلاف ہو گیا تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو بھی ابا اور تیرے سارے بزرگ بابے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب ہم موسوی بنے یا ابراہیمی بنے؟ ہم تو دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو سیدھے ہو گئے۔ اچھا، یہ آیت پڑھتے پڑھتے جب میں نے ترجمہ کیا نا تو میں نے کہا کہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں تو تھوڑے بابے شاہی کوئی نہیں، بس وہ جب یہ جملہ میری زبان میں آیا تو پھر وہ چڑھنا شروع ہو گیا، بابے شاہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا،
اگر دیکھیں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو بھی تیرے سارے بابے بھی گمراہ تھے، تو کیا کہہ رہے تھے؟ بابے تو شاہی کوئی نہیں، بلکہ اس سے اگلا ورژن گمراہ تھے، میرا تو پھر بھی سافٹ نہ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. میں پھر ہاں یہ جو پہلا جملہ ہے نا، یہ میں نے سوچ کے پھر میں نے کہا اس کو میں نے نا سلوگن پورا کرنا ہے شعر کی شکل میں، کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. پھر اس کو میں نے مزید ریفائن کیا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ حساتی طور پہ ایسے معاملات ہوئے ہیں سارے کے سارے. علی بھائی آپ نے تقریباً سارے اسلامی ٹاپکس کو مکمل کر لیا، اب آگے آپ کا مشن کیا ہے؟ آگے مشن وہی ہے جو سٹارٹ دن سے تھا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک مشن تھا نا کہ آپ نے اپنی مبارک دعوت امت تک پہنچائی. آگے امت کا مشن ہے کہ اس دعوت کو آگے تک پہنچانا ہے. اس مشن سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ میں نے کوئی سیاسی جماعت بنانی ہے تو بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یا کوئی میں نے مذہبی جماعت بنانی ہے تو بالکل کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. یہ نبیوں والا کام ہے اور یہ نبیوں والے طریقے پہ ہی آگے چلے گا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ہماری امت کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس شخص کی امت ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی، اور اس ختم نبوت کی برکت سے اس کی امت کو نبیوں والا کام ٹرانسفر کر دیا. بیسیکلی اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ فضیلت ہے. اگر نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر نہ ہوتا تو ہم بھی اگلی امتوں کی طرح ایک عام امت ہوتے. لیکن دیکھیں یہ خوش نصیب امت، بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن بعض انبیاء اس حال میں اللہ کے حضور آئیں گے کہ کسی کے ساتھ صرف 4 بندے ہوں گے جو ان پر ایمان لائے، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا. اکیلا آئے گا کہ اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کی، کسی نے بات ہی نہیں سنی. اب مجھے بتائیں اگر انبیاء قیامت کے دن اس حال میں آ رہے ہیں تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی، کوئی ایک بندہ بھی چینج نہیں ہوا، سرکار کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کہا کرتے تھے جس نے کسی کو اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا دیا، اسے ہدایت ملے نہ ملے اس کی اپنی ہدایت ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے وہ جو 4 شرائط ہیں ان پہ عمل کر لیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بڑا آسان ہے. اگلی 2 مشکل ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنا، وتواصوا بالصبر، اس کے بعد پھر تکلیف تو شدنی چیز ہے، ڈیسٹنی میں مقرر ہے، اس پہ صبر کرنا ہے. تو جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کو جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کبھی اس کی تیکھی باتیں سن کے اور کبھی ہلکی سی مایوسی چھا جاتی ہے کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہا، تو بس آپ کی وہ 4 شرائط پوری ہوگی، آپ اپنا جنت کا ٹکٹ کٹوائیں اور نکلیں. یہ آپ کے اپنے ٹکٹ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. آپ اختلافی موضوعات پر بہت زیادہ بولتے ہیں لیکن ان کی نسبت آپ حقوق العباد پہ بہت کم بولتے ہیں. بالکل آپ نے غلط کہا، حقوق العباد پہ بھی جتنی ویڈیوز میری ہیں اور کسی کی نہیں ہیں. آپ نے چونکہ اختلافی موضوعات ہی سنے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب جنہوں نے ہدایہ وکٹری چینل یا ہدایہ پورٹل چینل سنا ہے نا، آپ ذرا ادھر نیچے جا کے لوگوں کے کامنٹس دیکھیں کہ علی بھائی کی ہمیں یہ بات بڑی پسند ہے کہ وہ کوئی اختلافی بات نہیں کرتے. ادھر یہ لکھا ہوا نیچے. کیوں بھائی؟ جنہوں نے ممی ڈیڈی چینلز دیکھے ہوئے ہیں انہیں کیا پتا کہ یہ بھی مسئلے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں نعمان علی خان ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ان بیچاروں کا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں سے کیا لینا دینا؟ یہاں تو ایک ایک بندہ پوری کھونگ ہے. بندہ مولوی تو چھوڑ دیں، مولوی تو ڈین ہے، بندے جڑے نے کھونگا نے. تو ادھر تو پھر میری جیسی بڑی ڈین چاہیے نا ان کے اوپر. ہاں تو یہ ادھر کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، ادھر تو پھر یہی چیز چاہیے ہوگی. تو اس لیے میں ہر ٹاپک کو ایڈریس کرتا ہوں. ایتھیزم کے خلاف سب سے زیادہ میری ویڈیوز ہیں، باقی تو صرف ویلاگز بناتے ہیں کہ جی ہو گیا. درجنوں ویڈیوز اس سے بیسٹ فارم میں کسی نے اور پریزنٹ ہی نہیں کی ہیں، سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر، حقوق العباد کے اوپر، اور سب سے بڑھ کر یار قرآن کی تفسیر. اس پلانٹ ارتھ پہ کتنے بندے ہیں جنہوں نے پوری قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہو؟ طارق جمیل صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے، الیاس قادری صاحب نے، ثاقب رضا مصطفی صاحب نے. میں نے دوسری دفعہ شروع کی ہوئی ہے، ایک دفعہ 344 لیکچرز میں اور دوسرے بھی 150 ہو چکے ہیں، سورہ یونس مکمل ہوئی ہے. ابھی تو صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کام کیا ہے. ابھی میں اگر اس کا کریٹیکل انالیسس کروں کہ باقی لوگوں نے تفسیر کیا ریکارڈ کرائی اور میں نے کیا مواد دیا ہے، تو وہ تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. ہاں میں جس طرح کراس ریفرنسز آیات کے احادیث کے دیتا ہوں اور پھر تمام اختلافی موضوعات کے اوپر تفصیل سے بولتا ہوں، وہ ڈاکٹر سرار صاحب نہیں بولے، نہ ان کی کمپیٹنسی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے میں اختلافی موضوعات میں امی ہوں. لیکن میں نے ہر آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی، جب میں اس پہ آیا ہوں میں پھر تفصیل سے بولوں کہ یہ آیت ہے، اس سے یہ رزلٹ نکالتے ہیں، میں اب آپ کو آپٹیمل سولوشن دیتا ہوں. اسی وجہ سے 344 لیکچرز میں ہوا نا، ورنہ 100 لیکچرز میں بھی پورا قرآن مکمل ہو سکتا تھا. تو ہر ٹاپک کے اوپر آپ ذرا گوگل بعد میں آپ وراثت کے قوانین لکھیں، وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ، وراثت کی امپورٹنس، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، وومنز رائٹس ان اسلام، وہ آپ دیکھیں.
میری ویڈیوز ہی کھلیں گی. ماں باپ کو اف تک نہ کہو, آپ یہ لکھیں میری ویڈیو کھلے گی. تو یہ آپ کا موقف غلط ہے. ہاں آپ کو جن لوگوں نے شیئر کروائی ہے ویڈیو کوئی, تو ظاہر ہے وہی والی کروائی ہوگی. تو اب رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے روزوں سے متعلق کی اگر کوئی آپ کو بات شیئر کرے تو آپ کو تو یہ لگے گا کہ شاید میں صرف رمضان کے روزوں پہ ہی بولا ہوا ہوں. تو ایسا تو نہیں ہے. ابھی تو آپ محرم آنے دیں تو آپ کو لگے گا کہ محرم پہ ہی بولا ہوں صرف. ٹھیک ہے نا. تو ہر ٹاپک پہ بات کی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے, اب بے فکر ہے. ہمیں کچھ بھائی کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ کا معاملہ ہے اسلام کا تاریخی معاملہ. نہیں جی, تاریخی معاملہ نہیں ہے. انہی بھائیوں نے ہی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نبی الاسلام کی حدیث ایک مرفوع مشکات کے اندر اور مسند احمد کے اندر, اس کی سند میں کلام ہے لیکن بعض محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں, اور جو صحیح سند ہے فضائل صحابہ عام نمبر کی کتاب میں موقوفاً مولا علی سے ہے کہ حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک محبت میں غلوف کر کے, ایک دشمنی میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ فروئی رہ جاتا ہے جب آپ کی جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو رہا ہو؟ اور پھر اسپیسیفکلی آپ نے جس جنگ کا ذکر کیا اس کے بارے میں تو بخاری میں حدیث ہے 2812 2812 تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. بھائی جہاں پہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں وہاں آپ کہہ رہے ہیں تاریخی بات ہے صرف. ہاں اگر آپ ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں وہ تو قرآن بھی تاریخی کتاب ہے ایک, قرآن میں بھی تو تاریخ بیان ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ایک تاریخ ہے گزر چکی, لیکن آج تک مثال دی جاتی ہے برادران یوسف کی کہ انہوں نے زیادتی کی, صحابی ہوتے ہوئے ایک نبی کے ساتھ زیادتی کی. اگر ایک صحابی نبی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے زیادتی کرے تو یہ بات تو شاہی کوئی نہیں رہتی. اور صحابی بھی ڈبل, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کے بھی صحابہ ہیں اور حضرت یعقوب اپنے والد کے بھی صحابہ ہیں. اور غداری کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب سے بھی غداری کی کہ ان سے ان کا بیٹا چھین لیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتی کی اپنے بھائی کے ساتھ بھی زیادتی کی. جب سے میں نے رفع الیدین شروع کیا ہے گاؤں والے اور سارے گھر والے مجھے کہتے ہیں آپ قادیانی ہو گئے. کوئی علمی جواب دے. علمی جواب یہ ہے کہ انہیں کہے کہ میں آج ہی رفع الیدین چھوڑ دوں گا, قادیانیوں کی عبادت گاہ میں چلتے ہیں. اگر قادیانی بریلوی اور دیوبندیوں کے طریقے پہ حنفی طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہوئے تے تواڈے بھرا تے جے رفع الیدین کر رہے ہون تے میرے بھرا, تے دیکھو کیسی بولتی بند ہوگی. اور قادیانی تو حنفی ہیں, ان کے بڑے مربی کی میں نے ویڈیو چلا دی ہے, اس میں بھی میرا کلپ ریکارڈ ہے. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی, آپ جا کے لکھیں. تو ان کو آپ قرآن حدیث بتانے کی ضرورت نہیں, ان کو آؤ چلیے قادیانیوں کی عبادت گاہ تکنے کہ تواڈے بھرا نے یا میرے بھرا نے, تے تواڈے بھرا نکلنے نے. میرے پاس ایک بھائی اٹلی میں وہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے, ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ میرے پاس آتا تھا ویڈیوز دیکھ کے, وہ پہلے گمراہ ہوا اور پھر وہ اپنے بڑے بھائی کو لے کے آ گیا کہ جی آپ نے میرے بھائی کو قادیانی کر دیا. میں نے ان کی بات بڑی تحمل مزاجی سے سنی. میں نے کہا جی کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے, ہمارے گھر کے قریب ہی آلموسٹ 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پہ قادیانیوں کی عبادت گاہ, ہم وہاں جاتے ہیں. اگر تو قادیانی تبلیغی جماعت والے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہوئے تو وہ آپ کے بھائی ہوں گے, اور اگر وہ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہوئے تو ہمارے بھائی ہوں گے. ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں. کہتے نہیں رہتے. تھوڑی دیر پہلے کانفیڈنس لیول آسمان پہ, اور تھوڑی دیر بعد ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ جی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, میں نے جھوٹا الزام لگایا, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو آپ ذہن میں رکھیں قادیانی رفع الیدین نہیں کرتے. قادیانی بریلویوں اور دیوبندیوں کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں, اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم میں آیا. سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعان علی میں سے تھے. کیا انہوں نے بھی جمل صفین میں مولا علی کا ساتھ نہیں دیا؟ جی انہوں نے ساتھ نہیں دیا, لیکن وہ اس طرح کے بھی نیوٹرل نہیں تھے کہ جو دونوں پارٹیوں کو غلط سمجھتے ہیں وہ حضرت علی کے ساتھی تھے. اس حوالے سے کہ اپنی وفات تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے مخالف رہے. اور میرے ریسرچ پیپر جو کربلا والا ہے اس میں آپ کو کتنی روایتیں ملیں گی کہ جب کبھی بھی بنو امیہ نے حضرت علی کے بارے میں کوئی بکواس کیا تو سعد بن ابی وقاص ان کو ٹوکتے تھے اور مخالفت کرتے تھے. آپ دیکھیں یہ سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے خصائص علی والے چیپٹر کے اندر, میں نے اس میں ڈالی ہے. کچھ تابعین سعد بن ابی وقاص کو ملنے آتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص پہلی بات ہی ان سے یہ کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم حضرت علی کے بارے میں نازیبا کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہو. تو تابعین کہنا شروع ہوئے کہ معاذ اللہ, او نہیں معاذ اللہ, اے معاذ اللہ زبر نال, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, ہم سوچ بھی نہیں سکتے حضرت علی کے بارے میں. تو سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں یہ اگر میرے سر کے درمیان میری مانگ کے اوپر آرا رکھیں لوہے کا اور مجھے دھمکی لگائے کہ تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے, تو حضرت علی کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی ایسا بول جو نیگیٹو ہو تو میں اپنے 2 ٹکڑے کروا لوں گا, لیکن حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی میں تنقیص کا نہیں بولوں گا, کیونکہ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے حضرت علی کی شان میں سن رکھا ہے. تو سعد بن ابی وقاص تو اتنے دلیر تھے اس معاملے میں. پھر اسی چیپٹر میں سنن نسائی الکبریٰ کے خصائص علی والے میں وہ روایت موجود ہے جو مسلم شریف میں 6220 ہے, جب امیر شام نے ابھارا تھا
سعد بن ابی وقاص کو کہ آپ حضرت علی کی تنقید کریں. انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا, میں نے 3 باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں کہ مجھے ایک بھی مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو حضور کا ماموں ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ہے, خود جنتی صحابہ میں سے, پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہے سعد بن ابی وقاص. اور خود مولا علی بخاری مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں یہ سنا ہے کہ میرے باپ باپ تیرے پہ قربان, سعد تیر چلا غزوہ احد کے موقع پر. اور وہ سعد کہہ رہا ہے کہ مجھے علی ولی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو میرے لیے وہی کافی ہے. پھر انہوں نے کہا سن معاویہ 3 فضائل, مسلم شریف 6220. نمبر 1, نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا, اور صبح مولا علی کو حضور نے جھنڈا دیا. اور مسلم کے الفاظ ہیں, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن حضرت علی پہ رشک آیا کہ کاش وہ جھنڈا مجھے ملتا. دوسرا, غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں حضرت علی حضور کے ساتھ نہیں تھے, آپ نے انہیں اہل مدینہ کے اوپر اپنا خلیفہ چھوڑا, جس طرح کوہ طور پہ جاتے وقت حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو چھوڑا تھا. تیسرا, جب آیت مباہلہ نازل ہوئی آل عمران 61 تو نبی الاسلام نے حسن و حسین فاطمہ اور مولا علی کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. نجران کے کرسچنز کے ساتھ جب آپ کا مباہلہ تھا. یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. اس میں آگے الفاظ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنا عرصہ حضرت معاویہ مدینہ شریف میں رہے حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقید کا نہیں نکالا. میرے باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص ہر موقع پہ ڈانٹتے تھے. المستدرک للحاکم میں وہ تفصیلی حدیث نہیں ہے کہ مدینے کے بازار سے حضرت سعد گزر رہے تھے تو ایک ہجوم دیکھا انہوں نے, ایک گھوڑ سوار تھا جو حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر رہا تھا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی سواری وہاں روکی تو لوگوں نے ان کے احترام میں وہ راستہ چھوڑ دیا. آپ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے اور کہا کہ تو کس دلیل کی بنیاد پہ حضرت علی کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے, مجھے بتا. کیا علی پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لایا؟ کیا علی پہلا شخص نہیں جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز حرم میں ادا کی؟ کیا علی وہ شخص نہیں کہ جو ہر جنگ میں حضور کا جھنڈا آگے لے کے چلتا تھا؟ کیا علی وہ شخص نہیں ہے کہ جو حضور کا داماد ہے, فاطمہ کا شوہر, جن سے حضور کی آل آگے چلی ہے؟ انہوں نے حضرت علی کے اتنے فضائل سنائے اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا, یہ تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کے بارے میں بکواس کر رہا ہے, اسی وقت اس سے بدلہ لے. بس اتنی بات حضرت سعد نے کی. وہ تو ظاہر مستجاب الدعوات تھے, تو وہ اس کا گھوڑا بدکا اور اس گھوڑے نے اپنے گھوڑ سوار کو, پاس ہی ایک پتھر تھا اس کے اوپر پٹخا, اس کی ادھر ہی جو ہے جان نکل گئی, وہ آرام موت مر گیا. تو یہ میں نے آپ کو 3 مختلف مواقع پہ سعد بن ابی وقاص کا بتایا کہ وہ کتنے بڑے شیان علی میں سے تھے اور وہ حضرت علی کے دفاع کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے. باقی آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں.